جی کی خدمت کو بھول گئے ہو؟ فرمایا جب مدینہ میں جہاد کا کبھی اعلان ہوا بے شک سب نے قربانیاں دی اور علی اول ہے ان میں، لیکن تم مکہ والے جہاد کو بھول چکے ہو۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ ہو گیا تھا، چاروں طرف سے کفر نے گھیر رکھا تھا، کفار چاروں طرف جمع تھے اور ہرزہ خرائی کرنے والے بدماش سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جب نبرد آزما تھے، جمع تھے، اور خاندان میں قرابت داروں میں رشتہ داروں میں کسی کو خبر نہ ہو سکی، غلاموں کو علم نہ ہو سکا، کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ ابو بکر تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد محاصرہ ہے اور کفار نے محاصرہ کر رکھا ہے اور سرکار تنہا ہے، تو نہ دستار سنبھالی نہ اپنے پاؤں کے جوتے سنبھالے اور دوڑ کر پہنچے تو کفار نے گھیرا تنگ کر رکھا تھا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھیرا ڈال کے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تنہا پہنچے، جب پہنچے تو فرمایا یضرب ھذا ویتعصر ھذا، ایک کو تماچا مارا اور ایک کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، ان کا دائرہ ٹوٹ گیا۔ تو یوں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے انہیں ہاتھوں سے ضربے لگاتے ہوئے پاؤں سے ٹھوکریں مارتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور سینہ تان کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے بازو پھیلا کے کہا جیندنے شاں پر یار لڑے۔ فرمایا انہیں زد و کوب کیا گیا، 3 دن تک ہوش نہ آئی۔ 3 دن بعد آنکھ کھولی تو پہلا سوال تھا میرے آقا کا حال کیا ہے؟ فرمایا تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جہاد کی بات کرتے ہو، جب جہاد کی آیت نہیں اتری تھی تو کون تھا جو حضور کی خاطر ساری دنیا کے کفر سے لڑ رہا تھا؟ اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جاگ رہے ہیں؟ جی اس شخص نے قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھی، وہ کہتا ہے کہ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہے جن کی شان میں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پہلے جان کی بات ہوئی، اب جان اور مال کی بات ہوئی۔ اللہ نے ان سے سودا کر رکھا ہے اور انہوں نے اللہ سے سودا کر رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم ابو بکر کو بھول چکے ہو۔ جب تبوک کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے حکم دیا خیرات کرنے کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر دے دیا، بقول ارباب سیر کے دیواروں پہ ہاتھ پھیر کر سوئی کو باقی نہیں رہنے دیا۔ پانی پینے کا ایک برتن ہوتا ہے چھاگل، جو بازار میں نہیں بکتا، گھر میں استعمال ہو سکتا ہے، کھجور کا بنا ہوا چھاگل، وہ بھی اٹھا کر لائے۔ سامان رکھنے کے لیے جو شیطیر باندھ رکھا تھا اس کی رسی بھی کاٹ ڈالی، استعمال کے برتن بھی اٹھا لائے۔ ایک کونے میں تھوڑی سی اون رکھی تھی بھیڑ کی، وہ بھیڑ کی اون بھی باقی نہیں رہنے دی۔ یہ سارا مال اٹھا کر لائے، بارگاہ میں پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آئے، ادھر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جبریل نے بھی ٹاٹ پہن رکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ لباس کیوں؟ عرض کی سرکار آسمان کی طرف نگاہ کیجئے۔ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتوں نے آج ٹاٹ پہن رکھا تھا۔
عرض کی اللہ یہ تیرے فرشتے اور یہ لباس؟ مالک نے فرمایا تیرے یار کی ادا ہمیں پسند آ گئی ہے۔ سارا مال، مجھے سخت الفاظ کی عادت نہیں ہے لیکن وہ کیا کہیں کہ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سجا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دل بھی جلے اور دھواں نہ اٹھے؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سجا دیتے ہیں۔ میں تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوں تو خرچہ میرے گھر پہنچے، سواری مجھے میسر ہو۔ بڑے بڑے محبت کے دعوے دار پیسے پورے کیے بغیر سٹیج پر نہیں چڑھتے۔ کوئی اہل بیت سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے، ایک ایک لفظ کی قیمت وصول کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنے خلوص پہ کسی کو شک نہیں کرنے دیتے۔ سارے پیسے لے کر بھی ہم مخلص ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کے ان صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو جنہوں نے اپنے بچے قربان کر کے سونے محمد کی نعتیں پڑھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر وہ وفادار نہیں تو پھر وفا اتری ہی نہیں ہے۔ میں نے اس روایت کو مختصر کر دیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا نتیجہ عرض کر دوں کچھ۔ اس رافضی شخص نے، اس عالم نے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، سرکار کہ مولا علی پاک تو وہ ہیں جو ہمیشہ سے مومن تھے۔ اچھا اب تو ایسی سبحان اللہ ہونی چاہیے کہ لطف آ جانا چاہیے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، بات آپ تک پہنچنی چاہیے، مہربانی کہ سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیشہ سے مومن تھے۔ یہ اس شخص نے جب کہا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صحیح ہے کہ وہ ہمیشہ سے مومن تھے۔ فرمایا ابو بکر بھی ہمیشہ سے مومن تھے۔ اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے اس عنوان پہ رسالہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی دونوں ہمیشہ سے مومن تھے۔ اس پر اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ رسالہ ہے، لیکن چونکہ ہم تو صرف اس روایت کو پیش کر رہے ہیں جو اس عالم شخص اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہی ہمارا موضوع گفتگو صرف وہی گفتگو ہے جو ان کے درمیان ہوئی، تو میں اسی کے ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ سے مومن تھے۔ اس نے کہا دلیل پیش کیجئے، آپ کیا پڑھیں گے؟ فرمایا میں قرآن پڑھوں گا۔ اب مقام غور یہ ہے، جب اس نے کہا کہ مولا علی پاک ہمیشہ سے مومن تھے، امام جعفر صادق نے کوئی دلیل طلب نہیں کی۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، جب عظمت کی بات آ جائے ہم اس پہ دلیل طلب نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے مومن تھے تو اس نے فوراً دلیل طلب کی۔ یہ ہمارے احباب کا طریقہ ہے، جب اس نے دلیل طلب کی کہ آپ اس پہ کیا پڑھیں گے، آپ نے فرمایا میں قرآن پڑھوں گا۔ اس نے کہا پھر قرآن پڑھیے۔ آپ نے پڑھا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آپ نے جیسے پڑھا اب میں ویسے پڑھ رہا ہوں، والذی جاء بالصدق محمدا وصدق به ابو بکر اولئک هم المتقون۔
جو صدق کے ساتھ ہستی جس کا آنا ہوا وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر ہے۔ تصدیق وہ کرتا ہے جو مانتا ہو، جو ایمان رکھتا ہو، جو جانتا ہو، جو معرفت رکھتا ہو، جو عرفان رکھتا ہو۔ اولئک هم المتقون کا یہ جملہ ارشاد یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں جب سے کائنات بنی ہے ابو بکر محمد پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال اس نے ایک عجیب سا سوال کر دیا۔ اس نے سوال کیا سرکار یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات مخدومہ کونین شہزادی رسول بی بی پاک خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی زوجہ ہے۔ تو آپ ان میں سے کس کو افضل مانتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو، مجھ سے سوال نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے بھی ہو تو ہم کسی مشکل میں نہیں ہیں۔ یہ سوال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک احتیاطی جملہ کہا، فرمایا عائشہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، کہ عائشہ صدیقہ وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد فرمایا اب تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا جواب یہ ہے کہ چاہے حوا ہو یا مریم، آسیہ ہوں یا خدیجہ ہوں، صفیہ ہوں یا عائشہ ہوں، سب کے رتبے اپنی جگہ ہیں۔ سب سے بلند رتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ خاتون جنت کا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ امام کیا فرمائیں گے۔ میں تسلی سے عرض کروں، جتنا میں مناظرے کو جانتا ہوں میں اسی حد تک بات کر سکتا ہوں۔ میری دانش تک یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ امام یہی جواب دے گا۔ اس نے یہ سوال اگلے سوال کے لیے کیا تھا، اگلے سوال کے لیے کیا تھا۔ اس نے کہا جب آپ نے یہ مان لیا، یہ مناظرے کا اصول ہے، ایک بڑے سوال کے لیے ایک آسان سوال کرنا۔ اس نے کہا سرکار جب آپ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کو افضل مان رہے ہیں تو پھر یہ خلافت میں ابو بکر، عمر اور عثمان کیسے آ گئے؟ میں کو لگ رہا ہوں تو صاحب پریشان تھی آئے ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ کافی رات کا وقت گزر چکا ہے اور میں نے رات گئے میں علمی گفتگو کا انتخاب کیا ہے۔ مناسب نہیں تھا کہ میں آپ کو قصہ یا واقعہ سنا کے چلا جاتا تو میرے دل کو تسلی نہ ہوتی، اس لیے میں نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ رات گئے کی گفتگو ہے اور میں علمی اسلوب کو اپنانے کی کوشش میں ہوں تو میری اوقات کچھ نہیں ہے، طالب علم کی حیثیت سے گفتگو ہے۔ لیکن ایک بار پھر سوال کو سن لیجئے۔ اس نے کہا سرکار جب آپ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو افضل مانتے ہیں پھر خلافت میں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ پہلے کیسے آ گئے؟ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ از خود نہیں آ گئے، یہ تورات میں بھی ایسے تھے، یہ انجیل میں بھی ایسے تھے۔ قبلہ جو میری دانست ہے میں یہ سمجھتا ہوں، میں صرف پہ معذرت ہے، جتنی ہماری دانست ہے جتنا ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جواب کی کوئی اور امید کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سرکار فرمائیں گے کہ سقیفہ بنی سعادہ میں صحابہ کرام نے فیصلہ کیا اور یہ خلافت میں آ گئے۔ آپ نے وہ بات نہیں کی جس کی اسے امید تھی۔ آپ نے امامت کے منصب پر فائز رہتے ہوئے امامت کی شان کے مطابق بات کی تاکہ اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے اور اس کے بولنے کا موقع نہ ملے۔ فرمایا یہ فیصلہ بنی سعادہ میں ظاہر ہوا ہے، اگر یہ فیصلہ یہاں ہوتا تو تورات اور انجیل میں کیسے آتا؟
فرمایا یہ تورات میں بھی ایسے تھا، یہ انجیل میں بھی ایسے تھا۔ اس نے کہا سرکار یہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا میں قرآن سے لاؤں۔ اس نے کہا سرکار پھر قرآن پڑھیے۔ آپ نے قرآن مجید کی 3 آیات پڑھی پہلے مقدمہ میں۔ میں ان 3 میں سے صرف ایک کو پڑھ رہا ہوں، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک کو پڑھ رہا ہوں۔ 3 آیات پڑھی، ایک کو میں تلاوت کر رہا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ليستخلفنهم في الارض، ہم ان کو ضرور زمین پر خلافت دیں گے، كما استخلف الذين من قبلهم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ جیسے ہم نے داؤد علیہ السلام کے بعد فوراً سلیمان علیہ السلام کو خلافت دی تھی، ایسے ہی ہم رسول اللہ کے بعد ان کے صحابہ کو، ایمان والوں کو خلافت دیں گے۔ فرمایا یہ آیت آپ نے 2 آیتیں اور پڑھی، 3 آیات پڑھی۔ جب آپ نے پڑھی اس شخص نے عرض کی سرکار آپ نے آیات تو پڑھی ہیں، یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی خلافت حق ہے، لیکن یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ تورات میں بھی یوں ہی ان کا ذکر تھا، انجیل میں بھی یوں ہی ان کا ذکر تھا۔ وہ آیت تو آپ نے نہیں پڑھی جس سے تورات اور انجیل والا مسئلہ ثابت ہو، البتہ جو آپ نے آیات پڑھی ہے ان سے یہ تشفی ہو رہی ہے کہ ان کی خلافت قرآن کی روشنی میں حق ہے۔ اور حاضرین حقیقت یہی ہے، یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین کی صف لپیٹی جا سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے خاموش ہو سکتے ہیں، سمندر خاموش ہو سکتے ہیں، پانی کا بہاؤ رک سکتا ہے، دریاؤں کی روانی ختم ہو سکتی ہے، کلثم کی جولانی مٹ سکتی ہے، آبشاروں کا ترنم یہ ختم ہو سکتا ہے، فضاؤں کا تبسم مدھم ہو سکتا ہے، کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ کے صحابہ کرام کی خلافت کو قرآن کی روح سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انکار قرآن کی روح سے نہیں ہو سکتا، اس کے انکار کے لیے قرآن کا انکار کرنا ہوگا، اور یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا انکار کرے۔ جب آپ نے آیتیں پڑھی تو اس نے کہا سرکار یہ تو ٹھیک ہے، قرآن مجید تو فرما رہا ہے ان کی خلافت تو حق ہے، لیکن یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ تورات میں بھی ایسے تھے، انجیل میں بھی ایسے تھے، آپ اس پر کون سی آیت پڑھیں گے؟ فرمایا تمہاری تسلی کرانا تھی تاکہ خلافت کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، تفسیر کے ساتھ پڑھا، والذین معہ ابو بکر اشداء علی الکفار، عمر رحماء بینہم، عثمان تراہم رکعا سجدا، علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہم اصحاب محمد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ہم اصحاب محمد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم۔ اس شخص نے عرض کی سرکار تورات اور انجیل سنیے، میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، عظمت ابو بکر صدیق کا انکار کرنے کے لیے میرے امام جعفر صادق کے فتوہ کے مطابق انکار کرنے کے لیے صرف قرآن کا انکار نہیں، فرمایا جو ان کا انکار کرے گا وہ قرآن کا بھی منکر ٹھہرے گا، تورات کا بھی منکر ٹھہرے گا، انجیل کا بھی منکر ٹھہرے گا، معلوم نہیں وہ کس کو مانتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تورات میں بھی ایسے ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ایسے ہے، اور جس قرآن کو تم پڑھتے ہو اس قرآن کی سطروں میں بھی ان کی مثال ایسے ہے۔ اس شخص نے عرض کی سرکار اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ ہے وہ جذبہ، وہ جوہر جو کسی انسان کو کامیاب کر سکتا ہے۔
اس نے عرض کی سرکار اگر میں توبہ کروں میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو امام علی مقام نے فرمایا باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آنے والا تو دیر کر دیتا ہے مگر قبولیت میں رحمت کی طرف سے کبھی تاخیر نہیں ہوتی۔ حاضرین، تمام صحابہ کرام ان کی محبت حضور کی نسبت سے ہم پر فرض ہے۔ اہل بیت کو جو تعظیم و توقیر اور جو مقام حاصل ہے اس کا وسیلہ سرکار کی ہستی ہے، اور صحابہ کرام کو جو محبت جو مقام حاصل ہے اس کا وسیلہ سرکار کی ہستی ہے۔ تا روز محشر حضور کی اولاد کو جو مقام حاصل ہے اس کا وسیلہ سرکار کی ہستی ہے، اور آپ اور ہم جو ناکارہ بیٹھے ہیں، آپ جیسے اچھے اور مجھ جیسے ناکارہ، ہمیں بھی کوئی عزت حاصل ہے تو اس کا وسیلہ سرکار کی ہستی ہے۔ اپنی عزت کی بات سن کر ہم خوش ہوتے ہیں، روز محشر بڑی بڑی شان والے ہم گناہگاروں کی صفوں میں داخل ہونے کے لیے دعا کریں گے۔ یہ ہمیں مقام کس نے عطا کیا ہے؟ نسبت غلامی رسول نے عطا کیا ہے۔ جو علمی اور فکری گفتگو ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس طرف جانے کا موقع نہیں ملا، ویسے بھی میں طالب علم ہوں، ذرا الگ تھلگ سے ماحول کی بات ہوتی ہے، لیکن میں دل و جان سے یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس وقت، مسائل ہیں، ان کا حل اگر ہے تو وہ نظام مصطفیٰ میں ہے، اور خلافت راشدہ ہم کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، اب تو باتیں ہوتی ہیں، نام استعمال ہوتا ہے، جب بھی کبھی دنیا کو ہدایت اور روشنی کی ضرورت محسوس ہو تو انہیں پھر بارگاہ صدیقی میں لوٹنا ہوگا۔ حاضرین، وہ جو اپنے گھر میں حلوے کو دیکھ کر پوچھ رہے تھے اپنی زوجہ سے کہ میرے گھر میں یہ میٹھا کھانا کیسے بنا ہے، عرض کی سرکار روز کے آٹے سے تھوڑا سا آٹا بچا کے رکھ لیتی ہوں، اس سے یہ بن گیا ہے۔ خازن کو لکھا کہ میرے روز کے آٹے میں سے اتنا کم کر دیا جائے، مسلمانوں کا آٹا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ باتیں اور کرتے ہیں، عمل اور کرتے ہیں۔ اشارہ ہوا، میں مختصر پیش کروں گا، وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ سرکار جمعہ کا دن تھا، در اہل بیت پہ میرے مرشد پاک حسن کو دیکھا اور بیٹھ گئے اور فرمایا حسن شہزادہ رسول میرے کندھوں پہ آ جا۔ جب کسی کو کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے تو یوں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایک قدم آگے ہو اور ایک قدم پیچھے ہو، مگر جب میرے مرشد امام حسن کو اٹھایا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک قدم ادھر تھا اور ایک قدم ادھر تھا۔ میں حضور مشرباً قادری ہوں تو سب کی نسبت کی تعظیم لازم ہے۔ حضور سلطان العارفین سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہربانی آپ فرماتے ہیں کہ ادھر یہ روح کا مرکز ہے اور ادھر جسم کا مرکز ہے، یہ بائیں جانب دل ہے، یہ جسم کا مرکز ہے، اور دائیں جانب روح کا مرکز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار امام حسن کو اٹھایا، ایک قدم ادھر تھا اور ایک قدم ادھر تھا۔ میں نے عرض کی سرکار یوں کیوں اٹھایا؟ فرمایا ہجرت کی شب میں نے نبیوں کے پیر کو اٹھایا تھا، ایک قدم مرکز روح پر تھا اور ایک قدم مرکز جسم پر تھا۔ آج میں نے اسی طریقے سے اٹھایا، جیسے نانا کو اٹھایا تھا ویسے نواسے کو اٹھایا، خوشبو وہی ہے۔ اس لیے اٹھایا، ادھر بھی اور ادھر بھی قدم رکھا، اور پھر بازار میں پہنچے، چوراہے میں
ایک دائرہ بنایا, قدم اٹھاتے بھی تھے رکھتے بھی تھے, اٹھاتے بھی تھے رکھتے بھی تھے. لوگ جمع ہو گئے, عرض کی سرکار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا پالنے والے رب کی عزت کی قسم, میں نے بازار کے اسی چوک میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے سرکار حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا تھا, اور سرکار یوں قدم اٹھاتے تھے یوں رکھتے تھے, یوں اٹھاتے تھے یوں رکھتے تھے, اور حسن کا دل بہلا رہے تھے, سرکار حسن کو خوش کر رہے تھے. تو میں نے سوچا آج وہ سنت ادا ہو جائے, آج جمعے کا دن ہے, وہی بازار ہے, وہی حسن ہے. میں نے اپنے کندھے پیش کر دیے اور پھر بازار کا چکر لگا کر واپس آئے تو در اہل بیت پہ میرے مرشد پاک حسن کو اتارا, خود فرش پہ بیٹھے. لجپال حسن پاک کندھے سے اتر گئے. جب کندھے سے دوش سے اترے, میں نے عرض کی سرکار ابو بکر صدیق بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا یہ سنت مصطفیٰ ہے, ہر کوئی اٹھا سکتا ہے, سنت ادا ہو جائے گی. سرکار آپ کے بیٹے ہیں, مکہ میں عبد الرحمن بن ابی بکر تھے, مدینہ میں محمد بن ابی بکر ہیں. یہی مدینہ یہی بازار, اپنے بیٹوں کو جو کندھے پہ نہیں اٹھایا پھر بھی اٹھایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہزادے کو اٹھایا ہے. فرمایا لوگوں سنو, ہر کوئی اپنے بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھائے, یہ سنت مصطفیٰ ہے تاکہ سنت زندہ رہے. لیکن میں اپنے کندھوں پہ پاک رسول کے بیٹے کو نواسے کو کیوں اٹھاتا ہوں؟ فرمایا تاکہ زمانہ گواہ ہو جائے ابو بکر کے کندھے کوئی معمولی کندھے نہیں ہے, جہاں محمد بیٹھ جائے وہاں ابو بکر کا بیٹا نہیں بیٹھ سکتا, بیٹھے گا تو محمد.